رسول کا زمانہ پایا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں جناب زینب، ہلکا سا ردا جو ہے وہ سر سے ہلکی سی سرکی ہے، تو کہا کہ حضرت فاطمہ نے تربیت کی اور کہا کہ خدا کا کلام، اور سر سے ذرا سی ردا اتر گئی۔ جب شیعہ نے حیدر کرار مصائب آبا عبداللہ الحسین پر گریا کرتے ہیں، کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں، ان پر اشک بہاتے ہیں، تو بہت سی جانب سے ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا اسپیشل ورژن، آج ایک شخصیت کے حوالے سے جو شعبان کی یکم ہے۔ ہم شعبان کی اس نشریات کا آغاز بھی آپ کی شخصیت کے ذکر سے کر رہے ہیں، اور اس ذکر کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ جناب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، آپ نواسی سرور کائنات ہیں، آپ بیٹی ہیں حضور مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، اور اسی طرح سے آپ کے اعجازات میں تمغوں کی طرح چمکتے ہوئے یہ نام کہ آپ حسنین کریمین کی ہمشیرہ بھی ہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ بھی اعجاز والا ہے کہ اہل بیت جہاں پنجتن میں سما جاتے ہیں، ان میں سے چھٹی آپ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ کربلا کی تاریخ میں جو نمایاں بہادر شیر دل خاتون کا چہرہ ہے، وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی چہرہ ہے۔ خواتین و حضرات، بعد کربلا بھی اپنی دامن میں کربلا کو سمیٹنے والی اور ان گھرانے کے نور کو اپنی آغوش میں جمع کرنے والی، اور آج مجھ تک آپ تک یہ داستان پہنچانے والی بھی جناب سیدہ زینب ہے۔ شعبان کا آغاز یکم شعبان سے نہیں بلکہ اہل بیت میں شامل ان شیر دل خاتون سے ہوتا ہے کہ جن کے خطبات، جن کا کردار، جن کی نماز شب، اور سب سے بڑھ کے جن کی وفاداری اور محبت معروف ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ انتہائی قابل ستائش، ذی وقار اور عالمانہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا تعارف کرا کے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے پروگرام میں تشریف فرما ہے، آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آتی ہیں، مختلف پروگرامز کے اوپر گفتگو فرماتی ہیں، آپ اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اور کیا ہی کمال انداز ہوتا ہے آپ کا۔ عالمہ حافظہ عائشہ بلال صاحبہ، میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ایک اور آپ عالمہ ہیں، اور آپ ریسرچ اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور حوزہ علمیہ نجف سے آپ کا تعلق ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں عالمہ سیدہ خوشنما کاظمی صاحبہ کو۔ میں دونوں کو ویلکم کہہ کے، خوش آمدید کہہ کے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حافظہ عائشہ بلال صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، آپ کے اوصاف کیا ہیں جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں، بیان فرمائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی بار دیکھا اور تحنیک کی، تو تحنیک کے بعد آپ کو کہا کہ یہ تو شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کا مقام کس قدر بیان کیا جائے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش کا سایہ بھی حاصل کیا ہے، اور آپ دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راکبہ بھی ہوئی ہیں، آپ سوار بھی ہوئی ہیں دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان کی شان کو کیسے بیان کیا جائے کہ جو آج بہت ہی خوش نصیبی کا دن ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ایام میں موجود ہیں کہ جب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ آنکھ کھولی ہے تو انتظار کیا ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ انتظار اس طرح کامل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو زینب کے نام سے آپ کو زینت بخشی ہے۔ اگر ہم ان کے کمالات کی بات کریں تو یہ وہ ہیں کہ جو مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی امام حسن کے ساتھ ہیں تو کبھی امام حسین کا ساتھی بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو عبادات میں اتنی محو ہیں، اتنی گم ہیں کہ اپنے رب سے التجائیں کر رہی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے پہلا خواب ایسا دیکھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بتایا کہ نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کسی بیابان میں ہوں، تنہا ہوں
اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے اور وہ درخت طوفان سے ٹکرا رہا ہے اور وہ درخت اپنی جڑوں کو کھیڑ چکا ہے۔ میں نے جلدی بھاگتے ہوئے 2 شاخہ کو پکڑا اور اس سے سہارا لیا، اور پھر وہ 2 شاخہ بھی مجھ سے گم ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹی، وہ درخت میں ہوں جس کے سائے میں آپ تھیں، اور یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ ان قریب علی سے بھی آپ جدا ہوں گی اور فاطمہ سے بھی آپ جدا ہوں گی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں اس خوبصورت سی گفتگو میں ذرہ برابر کے لیے بھی دخل در معقولات نہیں کرنا چاہتا، مگر میری یہ خواہش ہے میں جناب عالمہ سے بھی یہ سوال پوچھوں اور جاننا چاہوں، آپ کے مکتب میں اور خاص طور سے آپ کی نگاہ میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کیا مقام، کیا رتبہ ہے، اور ہمیں کیا تاریخ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ام المصائب شریکۃ الحسین، شریک کار امامت، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو کہ عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں اور عالمہ غیر معلمہ بھی ہیں، ان کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ آپ نے سوال کیا کہ شہزادی کی شخصیت، دیکھیں اگر ہم شہزادی کے اوصاف کو دیکھیں اور اس پر گفتگو کریں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو 12 مخصوص صفات سے اوصاف سے سرفراز کیا ہے، اور جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انبیاء کے اندر پروردگار عالم نے صفات دی ہیں، جو اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ بدرجہ اتم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی کے اندر بھی ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس میں نمایاں ترین جو صفت ہے بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہے شجاعت، صبر، استقامت اور مقاومت۔ اور جتنی بھی میں نے شہزادی کے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے، یقین کیجئے کہ ان پہ پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم شجاعت بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو میں آپ کے سامنے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہدیہ کرنا چاہوں گی سماعتوں کو، کہ امام نور صادق ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، اس کا پروردگار عالم سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، بالکل ایسے وہ نور خدا سے متصل ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں سورج سے متصل ہوتی ہیں۔ آگے آیت اللہ دستگاب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پیام بی بی زینب میں فرماتے ہیں کہ اب کیونکہ اس کے پاس تقویٰ ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو اب کیونکہ تقویٰ اور ایمان سے سرشار ہے، تو اب جو اہل باطل ہیں ان کا شور بالکل مکھی کے شور کے مانند اسے محسوس ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے پاس تقویٰ اور ایمان بھی ہے تو مومن کی کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ جب مومن کے پاس تقویٰ اور ایمان ہوتا ہے تو وہ شجاع ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی بتائی گئی ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے، ایمان ہے، وہ مومن ہے، اور مومن کے پاس جب تقویٰ اور ایمان ہے تو وہ شجاع ہے۔ اب آگے چل کے وہ اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اگر میں اس کو سمرائز کر کے سمجھا سکوں آڈینس کو، کہ دیکھیں حضرت ابراہیم نبی اللہ، حضرت ابراہیم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، 1 سال تک ان کے سامنے خندق کھودی جاتی رہی، اور روایتوں میں ہے کہ 3.5 کلومیٹر چاروں اطراف میں چرند پرند اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ انسان بھی وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے آگ میں، تو ایک منجنیق بنائی گئی اور پھر اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال کر جو آگ ہے اس کے اندر پھینکا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، حضرت ابراہیم کے پاس جب حضرت جبرائیل آتے ہیں حکم خدا سے کہ اے ابراہیم آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، خدا سے۔ تو مومن جو ہے اس کا رابطہ جو ہے پروردگار عالم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب
پوری قوم جو ہے وہ بشمول نمرود حضرت ابراہیم کے اگینسٹ کھڑی ہے، مگر حضرت ابراہیم کا کیونکہ توکل ہے ذات پروردگار عالم پر، اس لیے وہ شجاع۔ آگے چل کے ہم ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کی غزوہ ہوتی تھی، گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، تو ہم سب رحمت للعالمین کے سائے میں جا کے پناہ لے لیا کرتے تھے۔ یعنی رحمت للعالمین کون ہے؟ اشجع الخلق، کائنات میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ کیونکہ خداوند کریم سے رابطہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے شجاع ہے۔ اس کے بعد ہم میدان نینوا میں، دشت نینوا میں ابا عبداللہ الحسین کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ مولا حسین کے مد مقابل ہزاروں کا لشکر ہے، مگر مولا حسین کے پائے ثبات میں لرزش نہیں ہے۔ اور امام حسین دیکھیں، ہمارے ہاں میں ایک چیز یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں شجاعت کے معنی کچھ الگ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شجاع ہے، یعنی تلوار چلانے کو کہا، اگر کوئی بہترین تلوار چلا لے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شجاع ہے، یا اگر کوئی ویپن اچھا چلا لے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شجاع ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی تلوار چلانا بھی، ویپن چلانا بھی شجاعت کے مظاہر میں سے ہے، لیکن شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی شجاعت کہتے ہیں باطل کے سامنے قوت قلبی کا نام ہے شجاعت، آپ کے قلب کی طاقت کا نام ہے شجاعت، کہ آپ اہل باطل کے سامنے، وقت کے طاغوت کے سامنے کس قدر آپ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شہزادی کی جو اوصاف میں سے جو نمایاں ترین صفات ہیں اس میں سے ہے شجاعت، استقامت، مقاومت۔ تو ہم بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں امام حسین جو ہیں وہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں اور امام کے پائے ثبات میں لرزش نہیں ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ کربلا سے امام حسین کے کارواں کو لے کر چلتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ چلتی ہیں، اس کی کمانڈ کو لیڈ کرتی ہیں بی بی زینب اولیاء، بعد ابا عبداللہ الحسین کارواں کی سپہ سالار بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں کہ جہاں پہ لاکھوں تماشائیاں ہجوم ہیں، دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں بی بی زینب اپنے بھائی کا ذکر کرتی ہیں، جہاں پر یعنی آپ توجہ کیجئے گا کہ جہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر کرنا ایسا ہی تھا کہ انسان کو ذبح کر دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، اس کے مترادف تھا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائی کی فضائل کی ذاکرہ بنی ہوئی ہیں، ہمیں بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں۔ تو بی بی زینب کی شجاعت اس کمال پر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل طاغوت، اہل باطل کے سامنے بی بی زینب جو ہیں وہ بالکل اسٹرانگلی کھڑی ہو گئی ہیں، اور بی بی زینب نے یعنی باطل کو جو ہے وہ بی بی زینب نے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور یہاں پر میں جناب عالمہ عائشہ بلال صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار آپ کی دختر نیک جناب سیدہ زینب کی پرورش میں کیا رہا، کیسا رہا، اور کیا آپ نے حضور سرور کائنات کے زمانے کو بھی پایا ہے؟ اس کا بھی کوئی واقعہ اگر ہماری نگاہوں سے گزر سکتا ہو تو بہت ہی خوب ہو جائے گا، یہ ذرا بیان فرمائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ یہ حضور کی وہ نواسی ہیں کہ جنہوں نے 6 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ جیسے جناب حسن اور جناب حسین راکب دوش مصطفیٰ ہیں، ایسے ہی بی بی بھی راکبہ دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی ہیں۔ وہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پلی بڑھی ہیں۔ اور اگر جناب فاطمہ کا کردار اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو جب آج کے معاشرے میں ایسی فیملیز ہیں جہاں پر فقر و فاقہ ہوتا ہے تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فقر و فاقہ کی جانب بالکل دھیان نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سخی ہے اور جن کے دسترخوان دنیا بھر میں سجتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نوالے دوسرے کے منہ میں دینے والے ہیں۔ یہ وہ روزہ دار ہیں کہ اپنے سامنے سے رزق اٹھا کر دے دیں اور 3 دن اس طرح سے گزار دیں اور پھر اس پر وحی الہی نازل ہو جائے۔ تو یہ اگر ہم بات کریں جناب فاطمہ الزہرا کی، 6 سال کی ہیں جناب زینب،
اور اماں سے بڑے قریب ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب زینب، چونکہ بیٹیاں ماؤں کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو جناب زینب ہی تو تھیں کہ جب ان کی آنکھوں سے اشک بہا کرتے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی اماں کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا کرتی تھیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب کوئی، چونکہ بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں چھوٹی سی بات پر اگر کوئی انبن ہو بھی گئی ہے تو اماں صرف یہ نہیں کہتی ہیں کہ نہیں بچوں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ تعلیم ایسی ہو رہی کہ آیت قرآنیہ سنائی جا رہی ہیں کہ قرآن میں یہ ارشاد ہے. تو دونوں بچے بلک کے چمٹ جاتے ہیں اپنی والدہ سے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. ایک مقام پر ایسا بھی دیکھا ہم نے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، رسول کا زمانہ پایا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں جناب زینب، ہلکا سا ردا جو ہے وہ سر سے ہلکی سی سرکی ہے، تو کہا کہ حضرت فاطمہ نے تربیت کی اور کہا کہ خدا کا کلام، اور سر سے ذرا سی ردا اتر گئی. تو یہ تربیت تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان کے ساتھ. اور اگر ہم بات کریں جناب علی کی، تو یہ تو وہ خاتون ہے کہ جناب علی نے ان کو دیکھا. آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، کاف ہا یا عین صاد، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کو بیان کر سکے. سورہ مریم کی تلاوت، اس کی تفسیر بیان کر رہی ہیں جناب زینب. تو مولا نے آ کر کہا کہ کیا سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہو، اس کی تفسیر بیان کرتی ہو، خواتین کو سمجھاتی ہو؟ تو کہا جی بابا جان، آپ پر میری جان قربان. تو اس وقت جناب علی نے یہ نہیں کہا کہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیسے بیان کر سکتی ہو زینب، یہ سوال نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اس پر یہ کہا کہ کاف ہا یا عین صاد رمز الہی ہیں. یہ سکھانے والے کون ہیں؟ جو باب العلم ہیں. تو اور اس پر اور کیا سمجھا ہوگا جناب زینب نے، جو آنکھیں اشکبار ہو گئیں. تو یہ وہی جانتے ہیں کہ جو باب العلم ہے، اور یہ وہی جانتی ہیں جو شبیہہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. بھائی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت حسین. میں تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا. یقیناً اس سے کئی سارے لوگوں کی علمیت میں اضافہ ہوا ہوگا اور ان کا جو کشکول ہے وہ دامن معرفت سے بھر گیا ہوگا. میں عالمہ صاحبہ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور خانم کشمہ، سرور کائنات کی اس پیاری نواسی نے کیا کردار نبھایا کربلا میں؟ کس طرح سے کربلا کو کربلا بنانے میں آپ کی اہمیت اور بنیادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ ذرا بیان فرمائیں. دیکھیں، ہم کربلا کو بیسیکلی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کربلا کا ایک رخ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کا جو ایک جہاد تھا وہ اپنے پاس رکھا تھا، یعنی بھوک پیاس کا امتحان دینا، اور اولاد کا امتحان دینا، اور اولادوں کے قتل ہونے کا، ان کی شہادتوں کا امتحان دینا. یہ سارے امتحانات امام حسین نے اپنے پاس رکھے تھے. اور کربلا کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اس حصے کے لیے منتخب کیا، اس کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کو کمانڈ کرنے کے لیے بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کا ایک لقب شریک کار امامت بھی ہے، اور بی بی زینب کا ایک لقب شریکۃ الحسین بھی ہیں. یعنی اگر میں اسی پہ بات کروں تو بات کافی طویل ہو جائے گی. یعنی آپ توجہ کیجئے کہ کس معراج پر ہے یہ ہستی، کتنی بافضیلت ہے یہ ہستی کہ امام کائنات کی جو شریک بن جائیں ہر عمل میں. شریکۃ الحسین بی بی زینب کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابا عبداللہ الحسین کے پیغام کو آگے بڑھا ہے، کیونکہ اب کمانڈ ہے بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کے پاس. تو بی بی زینب امام حسین کے کانووں کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بی بی زینب کے عقد کی شرائط کی طرف جانا پڑے گا. بی بی زینب اولیاء کے عقد میں جو شرطیں رکھی گئیں، مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں بی بی زینب سے عقد کی. پہلی شرط یہ تھی کہ عبداللہ روزانہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت زینب کو حسین کی زیارت کے لیے لے کر آنا، کیونکہ زینب ایک دن بھی حسین کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ سکتی. پہلی یہ شرط رکھوائی تھی. اور دوسری یہ شرط رکھوائی تھی کہ جب بھی حسین سفر کا ارادہ کریں، یعنی مدینے
کو چھوڑ دیں، تو اس وقت بی بی زینب اولیاء کو مت روکنا اور بی بی زینب کو پرمیشن دینا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بی بی زینب کی ذات کو ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ شدید اب عبداللہ الحسین سے محبت ہے۔ دیکھیں خواتین کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو کہا جاتا ہے صنف نازک۔ خواتین کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ جذبات سے سرشار ہوتی ہے، ان کے دل اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتے جس طرح کے مرد حضرات کے ہوتے ہیں۔ تو خواتین اگر کسی مصیبت کو دیکھتی ہیں، یا اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر کسی کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اس کے انتہائی جس سے محبت اس بھائی کو نہ صرف یہ کہ ذبح کیا جائے، ان کا سر نوک نیزہ پہ بلند بھی کیا جائے اور لاشیں کی پامالی بھی کی جائے، تو آپ سوچیں اس قلب کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ مگر ہمیں وہی میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیں اگر ہم دیکھیں اس کربلا کے اس اینگل سے کہ اگر اس داستان شجاعت میں بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا اپنا حوصلہ ہار دیتی تو آج کربلا کو سب فراموش کر دیتے اور ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیام اب عبداللہ الحسین کو آگے بڑھانے میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کا، کیونکہ ہمیں بعد شہادت مظلوم کربلا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خیموں کو تاراج کیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو سارے دن سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اصحاب کے اعوان اور انصار کی لاشیں اٹھائے، اپنے 18 برس کے جوان علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا ہے، 32 برس کے بھائی ابوالفضل العباس سے علمدار کا بھی لاشا اٹھایا ہے، کچھ بی بی زینب اولیاء کے جو فرزند تھے حضرت عنو محمد ان کے لاشیں اٹھائے، امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا۔ وہ ساری کیفیات بی بی زینب دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد بھی وہ خاتون جو کہ علی کی شیر دل بیٹی ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، اس کا خدا سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اہل باطل کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکتا۔ تو بی بی زینب کے اندر ہمیں کیا نظر آئی اس وقت؟ مقاومت نظر آئی، استقامت نظر آئی، یعنی پائے ثبات میں لرزش نہیں ہے۔ اور بی بی زینب جو ہیں وہ بچوں کو سنبھال رہی ہیں، خواتین کو سنبھال رہی ہیں، اس کمانڈ کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اور پھر ہم نے چشم فلک نے ایک منظر وہ بھی دیکھا کہ جو امامت کی محافظ بن گئیں۔ اگر آپ تاراجی خیمے کی داستان کو پڑھیں، شام غریبہ کی داستان کو پڑھے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مولا سجاد جو ہیں وہ بیمار تھے اور امام اس وقت غشی کے عالم میں تھے، تو بی بی زینب جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی ہیں اور چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پشت پر لاج کر بی بی زینب باہر نکل کے آئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کمال پہ، یعنی بی بی زینب کے سامنے مصائب شرما گئے۔ میں تو جملہ یہی کہنا چاہوں گا کہ بی بی زینب کی پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہے کہ مصائب شرما گئے، یعنی مصائب ٹکرا رہے ہیں اور شہزادی زینب کی ذات جو ہے وہ مصائب کو پاش کر رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زینب جو ہیں وہ تمام مصائب کو برداشت کر رہی ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں مقصد امام حسین موجود ہے۔ وہ جانتی ہیں، وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ میرے بھائی کا جو مقصد ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، مجھے اپنے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے۔ اور ایک جملہ میں یہاں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گی بریکٹ میں کہ آپ شہزادی زینب کی سکسس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح امام حسین کے پیغام کو لے کر چلی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی اور اہل حرم کو یزید نے حکم رہائی دیا، تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شرائط ہوتی ہیں وہ کون رکھتا ہے؟ شرطیں ہمیشہ وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ اور ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ جب مولا سجاد آئے ہیں اور زندان میں بی بی زینب سے پوچھا ہے کہ کیا ہم رہا ہو جائیں، تو بی بی زینب نے شرائط رکھی ہیں کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جس پہ ہم مجلس حسین کریں، اور ہمیں سرحائے شہداء واپس کیے جائیں، لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، تب ہم رہائی کو قبول کریں گے۔ تو یہ بی بی زینب کی سکسس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین طریقے سے انہوں نے ابا عبداللہ الحسین کے پیغام کو آگے بڑھایا، اہل باطل کے سامنے، اپنے وقت کے طاغوت کے سامنے شہزادی ڈٹ گئیں اور شہزادی نے استقامت دکھائی اور مقاومت دکھائی۔ بے شک، سبحان اللہ، 100% اتفاق آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی استقامت کے اوپر۔ میں عالمہ عائشہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی ضروری وقت آن پہنچا ہے کہ ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں
بلکہ یہ جملے کلمات تو نوادرات کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ کلمات جو آپ نے یعنی جناب سیدہ زینب نے دربار یزید لعین میں ادا کیے وہ شجاعت، بہادری اور انتہائی استقامت سے سرشار تھے. میں چاہتا ہوں اس کا کوئی حصہ آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہماری نوجوان نسل، بہن بیٹیاں اور تمام گھروں میں رہنے والی اور ظاہر کام کاروبار کرنے والی، نوکری کرنے والی یا ہر طرح کی بہادر بیٹی کو اس سے حوصلہ ملے. جب ہم جناب زینب کے اس خطبے کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے یزید کو للکارا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ میں اس چیز کا ذکر کروں گی کہ ابن زیاد کو جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس سے پہلے ہی یہ حکم دیا ہے سب کو گزرتے ہوئے کہ نگاہوں کو جھکا لو کہ یہ نبی کی آل نبی گزر رہی ہیں. یہ للکار اس بات کی وضاحت ہے کہ زینب جو تھی نا وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی. یہ وہ ہیں، میں اس چیز کو کبھی بھی پوشیدہ نہیں رکھوں گی اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جب ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا اور مولا علی کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی، جب دلوں میں برائیاں ڈالی جاتی تھیں، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ جن پر ہماری نسلیں قربان ہوں، یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کے وعظوں نے، جن کی نصیحتوں نے لوگوں کے دل میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو نفرت کے بیج بونے والے لوگ تھے نا، ان کو محبتوں سے تبدیل کیا تھا. اور یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے مجالس کر کر کے جناب علی کے فضائل کو بتایا تھا. یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے ذکر علی کو بلند کیا تھا. یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے وہ مصائب برداشت کیے، اور مصائب برداشت کرنے کے بعد جیسا کہ عالمہ صاحبہ نے کہا کہ عورت ایسی خاتون ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اس بات پر جہاں پر آپ کے سامنے اولادوں کے لاشیں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے اس بات پر کہ جہاں نوجوان بچے، ایک ہی اگر اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے نا اور کسی حادثے میں چلی جائے، بیماری میں چلی جائے، کوئی اسپیشل بچہ بھی کسی ماں کا چلا جاتا ہے نا، وہ بھی بدحواس ہو جاتی ہے. تو یہ تو نوجوان تھے، اونو محمد وہ قربان کیے آپ نے. اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے یزید کو للکارا ہے، وہ للکار اس طرح کی تھی کہ جس میں اسے یہ کہا گیا کہ تو مرد ہی نہیں ہے. جو گفتگو کی ہے جناب زینب نے، اور کہتی ہیں کہ میں تجھے اس قابل سمجھتی ہی نہیں ہوں کہ میں تجھ سے گفتگو کروں. اور آپ دیکھیں ان کی شخصیت کتنی کامل ہوگی کہ خواتین نے انہیں اپنے حالے میں لے رکھا ہے، چھپایا ہوا ہے. یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے، جب ایک مرد بھی ایک قافلے میں ہوتا ہے اور جہاں صرف خواتین ہوں تو مرد بھی اس وقت دب جاتا ہے، لیکن انہوں نے یزید کے دربار میں وہ دھواں دھار تقریر کی ہے کہ جس سے یزید کو یہ خوف تھا. آج کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتی ہوں آپ کا انجام ان کے ساتھ ہو، اسی کے ساتھ ہو جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ میرا انجام ان کے ساتھ ہو جس پر ہماری نسلیں قربان ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو آپ اس بات کو بتائیے، اگر وہ شخص، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے نہیں کیا تھا، یزید اس میں شامل نہیں تھا، تو مجھے بتائیے کہ جب یزید شامل نہیں تھا تو کیا جناب زینب کے اس للکار کو جو یزید سے آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا ہے، وہ للکار کیا نظر اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اس لعین نے ہی کیا تھا سب کچھ، اسی نے تمام حکم دیے تھے؟ کیا ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کو پڑھیے، کس نے ممبروں سے سب و شتم کیا. تاریخ کو پڑھیے کہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اہل بیت کو پکڑیں یا ان کے ذکر کو، ان کے نعروں کو بلند کریں جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے. ماشاء اللہ. عالمہ صاحبہ، آپ نے تو تاریخی حقائق کھول کر رکھ دیے اور عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بے شک اس سے آگے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی کہ اگر کوئی تحقیق کرے، کوئی مودت رکھتا ہو، جو صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو،
تو اس کے سامنے یہ دریچے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک نقطے کو کرنٹ افیئرز کے ساتھ جوڑ کر سوال بنا کے رکھوں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، میں عالمہ خوشنما اور عالمہ عائشہ دونوں ہی سے سوال پوچھوں گا۔ پہلے خوشنما صاحبہ سے، اس وقت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو لے کر بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ سننے میں یہ آیا کہ جو بھی وہاں پہ زیارت کی نگاہ سے جائے گا، اس ارادے سے جائے گا، اس کو دیگر قبور پہ جانا ہوگا جہاں اس کی مرضی نہیں ہے، اس کے عقائد اس سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان چیزوں سے گزر کے اس کو ملے گی حاضری، اور اگر اس کا تعلق کسی خاص مسلک یا ملک سے ہے تو پھر اس کو حاضری کے لیے بھی اجازت نامہ نہیں ملے گا۔ یہ کسی طرح سے معتدل صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں ان سے محبت کرنے والوں کو، ان کی زیارت کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر یہ پریشرائز کر کے زائرین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پہلے فلاں کی قبر پہ جا کے حاضری دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کی قبر پہ جانے دیا جائے گا، تو دیکھیں ہم اہل تشیع کے اس بارے میں بڑے کلیئر کٹ جو ہیں وہ نظریات ہیں، اور خدا قرآن میں کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت پروردگار عالم کے ہاتھ میں، خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اب اس رول کو لاگو کرنے سے آپ کسی کو صاحب عزت نہیں بنا سکتے۔ میں اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ یہ رول پاس کر رہے ہیں وہاں پر شام میں، تو آپ اس سے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ کریٹیسائز کیا جائے گا ان کے اس جو نظریے کو یا اس رول کو وہاں پر لاگو کرنے میں۔ اور پھر آگے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آزمائش تو اہل تشیع کے پاس یہ خاصہ ہے، مکتب تشیع کے پاس یہ خاصہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں آزمائش دی ہے۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب مکتب تشیع نے کہیں بھی آزمائش نہ دی ہو۔ تو اس وقت میں یہی کہوں گی یہ ہماری آزمائش ہے، اور انشاءاللہ العظیم خداوند کریم نے چاہا تو بہت جلد ہم اس آزمائش سے نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کے روزے کو ٹیک اوور کر لیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہی سوال میں عالمہ عائشہ صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اگر جو آپ کی نیات ہوتی ہیں نا، ان نیات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بی بی کے روزے تک پہنچنا ہے اور استفادہ حاصل کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں مشکلات تو آئیں گی، تو مشکلات پر صبر کریں، اور دلوں کی کیفیت تو خدا جانتے ہیں نا، وہاں پہنچیں جہاں آپ کا پہنچنا مقصد ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر محبان اہل بیت اگر وہاں جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں جیسا کہ عالمہ صاحبہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے آزمائش نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے آزمائش ہے، ہر اس شخص کے لیے آزمائش ہے کہ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیں آپ اہل بیت سے محبت کریں گے نا تو آزمائشیں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، تو تکالیف، مصائب، مسائل، یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اتنی آسان والی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا۔ تو کشتی میں سوار ہونے کے لیے مصیبتیں سر کرنی ہوں گی، تبھی آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں لطفاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، جس انداز سے عالمہ خوشنما صاحبہ نے، بالخصوص جس انداز سے جناب عائشہ صاحبہ نے گفتگو کی ہے، اس سے کتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا چاہتے ہیں اہل سنت، اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کرنا فرض ہے، حقیقت ہے۔ میں جناب عالمہ خوشنما صاحبہ ایک چھوٹا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کے بعد کی زندگی آپ کی کیا ہے، اور پھر شہادت کا واقعہ آیا کس شہر، کس ملک میں پیش آیا، یا شام آپ کی واپسی ہوئی اور وہیں آپ مقیم ہو گئی؟ جناب سیدہ کے حوالے سے یہ ضرور معلومات ہمیں پہنچائیں پلیز۔ دیکھیں بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ بعد کربلا سخت ترین مصائب کی عالم میں رہی ہیں، حالت میں رہی ہیں، اور کیونکہ ام المصائب ہیں، مصائب اس قدر ہوئے کہ شہزادی جو ہیں وہ جب رہائی ملی ہے اور مدینے واپسی ہوئی ہے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا اور مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کو محصور کر کے رکھا گیا تھا مدینے میں،
یعنی میسور اس طریقے سے کہ ان پر پابندی تھی کہ اس طرح سے ذکر حسین نہیں کیا جا سکتا، جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے ادوار میں تھوڑا بہت ہوا، لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ اس طرح سے آپ ذکر ابا عبداللہ الحسین نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ 62 ہجری میں شہزادی کو جلا وطن کیا گیا، ایک روایت یہاں پر یہ ہمیں ملتی ہے کہ جلا وطن کیا گیا، شہر بدر کیا گیا مدینے سے شام کی طرف، دمشق کی طرف، اور دمشق میں جب شہزادی پہنچی ہیں تو ایک وہاں باغ کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب اس باغ پر بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ کی نظر پڑی تو شہزادی کو وہ درخت نظر آیا کہ جہاں پر جب شہزادی کو اسیر کر کے شام لے جایا جا رہا تھا تو اس درخت پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو اس درخت کی شاخ پہ لٹکایا گیا تھا۔ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اس درخت کو دیکھا تو انہیں اپنے بھائی کی مظلومیت یاد آئی، وہ منظر یاد آیا، تو شہزادی نے جا کر اس درخت سے لپٹ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ شہزادی جب وہاں گریہ کر رہی تھیں تو اب یہاں پر روایت میں ملتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کتنے مظلوم تھے، آپ دیکھیں اہل بیت کتنے مظلوم تھے، یعنی اتنے مظلوم تھے کہ ان کا گریہ بھی اہل باطل کو برداشت نہیں تھا۔ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو آج سے کنیکٹ کریں، آج جو لوگ ہم پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، اسپیشلی گریہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی تو گریہ دیکھیں، گریہ تو ایک طرح کا احتجاج ہے، گریہ ہے پروٹیسٹ، گریہ ہے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا۔ تو ہم تو گریہ کرتے ہیں، ہم تو مظلوم قوم ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین پر سرزمین نینوا پہ ظلم کیا گیا تھا۔ تو جب آپ گریہ کرتے ہیں تو آپ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، لیکن جو اہل باطل ہوتے ہیں، اہل طاغوت ہوتے ہیں، انہیں گریہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جب شیعان حیدر کرار مصائب ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرتے ہیں، کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں، ان پر اشک بہاتے ہیں، تو بہت سی جانب سے ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ جی گریہ کرنا ممنوع ہے، بدعت ہے، اس طرح کے جو سوال ہیں وہ ہم پر اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر میں اس وقت پروگرام میں گنجائش نہیں ہے تو گریہ تو خود قرآن سے ثابت ہے، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے گریہ کیا تھا، تو قرآن سے ثابت ہے گریہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ اس شجر کے پاس جا کر اس سے لپٹ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے گریہ کرنے لگی، تو اس باغ کا جو باغبان تھا، مالی تھا، وہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا، اور اس نے جب بی بی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ قریب آیا اور اس نے بی بی کے پشت کی جانب سے بی بی کے سرہائے مبارک پہ جو اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اس کو مارا اور بی بی کے سر کو شگافتہ کر دیا۔ تو اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں اس مقام پر دمشق میں بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی وہیں تدفین ہوتی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہوتے ہیں جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے تدفین کے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جن کو یہ جملے میں یہاں ضرور اضافے کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ جس زینب اولیاء کو، جس شہزادی کو، علی کی شیر دل بیٹی کو، شریکت الحسین بی بی کو، عالمہ غیر معلمہ کو، ام المصائب کو اس عالم غربت میں شہید کیا گیا، آج مارنے والے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ آج بھی باقی ہے۔ ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا آپ کی ہستیاں، آپ کے وجود، آپ کا جو اورا ہے، جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ایسے ہی رہیں گی۔ میں آخر میں بہت ہی اہم سوال کی طرف آ جاؤں، تمام ہی سوالات اہم تھے مگر یہ سوال اس لیے ایک خاص نوعیت کا سوال ہوگا کہ لوگ اس حوالے سے چہمہ گوئیاں کرتے ہیں اور نئی بات بیان کرتے ہیں۔ جناب عالمہ عائشہ صاحبہ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک اعجاز رکھتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی طرف متوجہ ہو کے فصاحت، بلاغت، علم، صبر، ہر چیز ہمیں میسر آتی ہے، مگر کیوں ہم اس رجحان کی طرف نہیں آتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نام زینب رکھیں کثرت سے، ہم جناب سیدہ زینب کی ولادت کو، آپ کے دنوں کو، آپ سے مخصوص چیزوں کو دنیا میں عام کریں اور اس ذکر کی محفلیں سجائیں تاکہ آج کی بہن بیٹی بھی جناب سیدہ کی طرح بہادر پیدا ہو، آگے بڑھے، اپنے معاملات کو دیکھے۔ کیا اس میں کوئی دقت ہے؟ کیا کہ ذکر سے کسی کو جلن ہوتی ہے، کوئی حسد ہوتا ہے؟
جی ہاں بالکل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس ذکر سے حسد اور جلن ہوتی ہوگی، اور وہ لوگ وہ ہیں جو ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں ان کا نفاق جو ہے نا ان کی زبانوں پر آتا ہے۔ میں تو میرا تعلق میرے نام سے ہی ظاہر ہے کہ میرا تعلق اہل تشیعوں سے نہیں ہے، میں اہل سنت سے ہوں، عائشہ میرا نام ہے، لیکن میری بیٹی کا نام نور فاطمہ ہے۔ اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جب ہم بچیوں کا نام زینب رکھتے ہیں، ام کلثوم رکھتے ہیں، سکینہ رکھتے ہیں، فاطمہ رکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ یقیناً ایسا کرتے ہوں گے، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا دل، ان کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ اور یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب ہم یہ نام رکھیں گے، اب ہم آج میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کرتی ہوں، اور یہ اپنے دل کی بات بتاتی ہوں میں آپ کو کہ یقینی طور پر بہت کمی ہے اس چیز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج بھی بہت سارے آپ فیملیز میں جا کر دیکھیں تو بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں بنات رسول ہیں، یا ہم کہیں کہ بنات فاطمہ ہیں، نام یاد نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں یاد نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نہ ان کی باتیں بتاتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں کمی ہے۔ خدارہ ہم رسول اللہ کی امت ہے، اور یہ امتی ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ہر عمل سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ ان میں سے تو کوئی شبیہ خدیجہ ہیں، کوئی وہ ہیں جو ریحانۃ الرسول ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں۔ جب آپ ان کے ناموں پہ رکھیں گے نا، آج کل ہم کہتے ہیں ہمارے بچے تو نافرمان، ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی بات کروں، اس کا نام نور فاطمہ ہے، وہ میری بہت فرما بردار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جناب سیدہ کے صدقے ہی وہ میری فرما بردار رہے گی، کیونکہ جیسے جناب سیدہ نے اپنے بابا کا احترام کیا ہے، محبت کی ہے، ان سے ایک الفت رکھی ہے، یقینی طور پر میری بیٹی بھی جب میں ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگوں گی نا تو خدا مجھ پر ضرور رحم کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنی پیاری توجہ ہے، اور کتنا پیارا یہ ذکر ہے کہ جس کی بدولت ہمارے چہروں پہ آج بھی وہی تبسم، وہی رونق آ جاتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس میں غوطہ زنی کرتا رہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں۔ بس آخر میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، آخری سوال اور آخری منٹوں کی زحمت ہوگی۔ جناب عالمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خوشنما آپ ذرا مجھے اس حوالے سے روشناس کریں، خاص طور سے کہ کیا جناب سیدہ زینب، یہ جو نام ہے زینب، یہ بہت بھاری نام ہوتا ہے؟ ہم بچوں کا، بیٹیوں کا رکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار بڑی مصیبتیں آئیں گی، بہت بھاری نام گزرا ہے۔ کیا واقعاً یہ نام اتنا ہی اثر اور بھاری پن کے حساب سے معیوب سمجھا جانے والا نام ہے، یا معاذ اللہ ایسا نام ہے کہ بیٹیوں کا نہیں رکھیں، کہیں ان کے ساتھ ظلم اور ستم اور تاریخ کی چیزیں نہ آئیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں زین اب سب سے پہلے آپ جائیں اس معنی کے، اس نام کے معنی کی طرف۔ زین اب کہتے ہیں باپ کی زینت کو، اور جہاں تک یہ فکر ہے اگر تو میں یہ کہنا چاہوں گی الحمدللہ رب العالمین، شیعہ نے حیدر کرار کے پاس یہ فخر ہے، یہ امتیاز ہے کہ ہمارے ہر گھر میں محمد، احمد، علی، فاطمہ، زینب، زہرا، راضیہ، مرضیہ، سکینہ، یہ سارے نام موجود ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ کوئی ایک مخصوص طبقہ ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے۔ ہمارے یہاں میری نالج میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ اور جہاں تک علماء ہمیں بیان فرماتے ہیں یہ کہ جب اتنے پاک ہستیوں کے نام ہم اپنے گھروں میں کال کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو پروردگار عالم کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ جو قدر جو، جب آپ نام محمد گھر میں پکار رہے ہوتے ہیں، نام علی پکار رہے ہوتے ہیں، نام فاطمہ، نام زینب، کیونکہ پاک ہستیاں ہیں، علم لدنی کی مالک ہستیاں ہیں،
تو جب ان کے نام پکارے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے استاد کہتے ہیں پروردگار عالم کی رحمت کے فرشتے جو ہیں اس کی رحمت جو ہے وہ آپ کے گھر پہ سایہ فگن ہو جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نام رکھنے سے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو بی بی زینب کے مصائب تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی مصائب ہوئے ہیں. اس طرح مولا کائنات کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو دور ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی. خود رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی صعوبتیں، جتنی مشکلات، جتنی آزمائشیں مجھ پر آئیں کسی نبی پر نہیں آئیں. تو اس طرح تو ہم دیکھتے ہیں ہم مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ پر بڑے مظالم ہوئے، بہت زیادہ ظلم ہوئے، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے نام اگر ہم رکھیں گے تو اس کے کوئی برے اثرات جو ہیں، کیونکہ ان پہ مصائب زیادہ ہوئے ہیں الیاذ باللہ، تو اس کے برے اثرات جو ہیں وہ بچے پر آئیں گے. نہیں، ہمارے عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا بچہ جب ہم نام محمد، نام علی، نام فاطمہ، نام زینب، نام سکینہ، نام رقیہ اپنے بچوں کے رکھتے ہیں تو ہمارا بچہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور خود جب امام حسین سے پوچھا تھا کہ آپ کے ہر بیٹے کا نام علی ہے، کوئی اور نام آپ کے پاس نہیں ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار عالم اگر مجھے 100 بیٹے بھی دے گا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھے ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام پر رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہی ہوں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نام فاطمہ، زینب، سکینہ، رقیہ، محمد، علی، سجاد، زین العابدین یہ نام رکھتے ہیں تو ہمارا بچہ با تقوی بھی ہوتا ہے، با ایمان بھی ہوتا ہے اور شجاع بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، خوبصورت، حسین. آخر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ سے مزید علمی کسب کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے، کسب علمی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ ہمارے خواتین کے شعبوں کے پروگرام اور خاص طور سے شعبان معظم کی اس نشریات کا آغاز جو آپ ہی کی موجودگی میں ہو رہا ہے وہ کامیاب بھی ہوگا اور لوگوں تک دین کی اس خوبصورت کڑی کا ایک اچھا پیغام پہنچے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ شاعر نے بہت ہی پیارے انداز سے کہا اور اس کو لوگوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل دین سارا کا سارا اگر کربلا ہے تو کربلا کو بچانے والی، بنانے والی اور اس کو سمیٹنے والی جناب سیدہ زینب ہے. مگر بدقسمتی سے ہم ان کے پہلے کی زندگی کے ایام میں سے بہت کم کسب کر پائے، جس کی خواہش اور تمنا ہمیشہ رہے گی. میں ایک دفعہ پھر سے تمام مہمانوں کا جو اس پروگرام میں شریک ہیں، خاص طور سے جناب عالمہ عائشہ بلال صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خاص موضوع کے اوپر انتہائی حساس اور سنجیدہ انداز سے گفتگو فرمائی. عالمانہ لب و لہجہ تھا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عالمہ سیدہ خوشنما قاسمی صاحبہ کا کہ آپ نے تاریخ کے ان پہلو سے ہمیں روشناس کرایا، جیتی جاگتی دور حاضر کی گفتگو فرمائی ہے. میں خواتین و حضرات آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ نے اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کا منتظر ہوں. اللہ کی امان میں.